سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ اگر یہ بیان آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہوگا اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں، مختلف امتحان آئے۔ خلیل نے سارے امتحانوں کے پرچوں کو صحیح حل کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش وہاں گھر میں ہوئی، وطن میں ہوئی، چیخا میں ہوئی، فلسطین میں ہوئی، مصر کے بادشاہ کے یہاں ہوئی۔ اس کے بعد بیوی اور بچوں کو میدان میں چھڑوا کر اللہ پاک نے امتحان کیا۔ تمام امتحانوں میں کامیاب ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب تھوڑے سے سیانے ہوئے، ہوشیار ہوئے، بچے کی عمر جب تقریباً 8 سال کی ہے، ایسی عمر میں بچہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ خلیل کے دل میں اسماعیل نے پھر جگہ پکڑی، پھر محبوبیت لوٹ کے آئی۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا خلیل یہ تیرا دل صرف میرے لیے ہے، اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ عرض کیا میرے پروردگار یہ میرا قلب تو صرف تیرے لیے۔ فرمایا نہیں، اسماعیل علیہ السلام کیوں بھی پیار کرتے ہو نا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہی مہینہ 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے، صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے۔ 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، میری راہ میں کوئی صدقہ کرو، پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور غربا میں تقسیم کر دیے۔ ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا، ویسے پھر گر کر ہم ککڑی مرغی پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا۔ جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی اور کوئی نہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں، مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو شے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں۔ بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ نہلا دھلا دو، تیاری کر دو، بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا۔ حضرت حاجرہ نے تیاری کر دی، نئے کپڑے پہنائے، غسل کرایا، تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا۔ چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے، تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا او میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کل ان صلاتی و نسکی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو، فرما دو، سمجھا دو، لوگوں کو بتا دو، آگاہ کر دو، ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی،
चलो हमने मान लिया इबादत के दर्जे में जो होंगी वो अल्लाह के लिए हो जाएंगी, बाकी अल्लाह मियाँ के लिए नहीं। फरमाया जिस किस्म की भी नमाज हो मेरी वो नमाज भी, और जिस तरह की कुर्बानी हो मेरी वो भी। और हुजूर अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है और काली कमली वाले ज्यादा वजाहत कर दे इन लोगों के सामने, कुरान करीम में लोग पढ़ते जाएं, क़यामत तक खबरदार होते जाएं। व महयाया व ममाती, और दुनिया वालों मेरा जीना मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सारे का सारा उस परवरदिगार आलम के लिए है जो सारे जहान का पालनहार है। मेरे लब भी अगर हिलेंगे तो उसी जात के लिए, मेरा कदम हरकत करेगा उसी की रजामंदी के लिए, मेरा हाथ हरकत करेगा उसी की रजामंदी के लिए, मेरी आंख अगर इशारा करेगी वो भी अल्लाह की रजामंदी के लिए। व महयाया व ममाती, और लोगों मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरना जीना सारा उसी की जात के लिए है। चलो जी नमाज भी अल्लाह के लिए, कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, आपकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, आपकी मौत भी अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो बीच में जगह निकल आएगी जो हम गैरों के लिए किया करेंगे, मजार वालों के लिए किया करेंगे, कब्रिस्तान वालों के लिए किया करेंगे। फरमाया ला शरीक ला, और दुनिया में रहने वालों मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तालीम देता हूँ, मैं तलकीन करता हूँ, मैं तुम्हें तबलीग करता हूँ। ला शरीक ला, उस परवरदिगार का कोई साझी और शरीक नहीं। वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और दुनिया में रहने वालों मुझे खुदावंद करीम ने हुक्म दिया है, मुझे अमर मिला है कि सबसे पहला फर्मा बरदार मैं बनूं। अगर मैं फर्मा बरदारी ना करूं तो कौन करेगा? फर्मा बरदारी की इब्तिदा तो मुझसे होनी है। इस वक्त के इस जहान में सारी दुनिया बरगश्ता हो गई है। वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। आपको ये मकाम कहां से मिला? कुर्बानी अल्लाह के लिए करनी, नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी, जिंदा रहना मर जाना अल्लाह के लिए। फरमाया मेरे दादा खलील ने खुदावंद करीम के अहकाम को पूरा करते हुए सब कुछ कर दिखाया। 9वीं रात को जब ख्वाब देखा, मेरी राह में उस चीज का सदका करो, वो चीज लाओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब हो, प्यारी हो। सुबह उठ खड़े हुए, तैयारी कर ली, समझ गए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी है और बात कोई नहीं। अहलिया को नहीं बताया, औरत जात है, परेशान ना हो जाए, घबरा ना जाए। इसी को हफीज कहता है उठा मुरसल इसी आलम में रस्सी और कबर लेकर, पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। रस्सी और छुरी तैयार कर रखी है। खुदा की कसम क्या नजारे आए होंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की उंगली इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पकड़ी और हजारों बलाएं लेकर सर पे हाथ फेर कर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम रुखसत फरमा रही हैं। थोड़ी दूर गए होंगे, शैतान को बड़ी तकलीफ पहुंची कि अगर ये बात चल निकली कि अल्लाह को राजी करने के लिए अगर अपने बेटे के गले पे छुरी चलानी पड़े तो उससे भी गुरेज ना करो, तो फिर तो बहुत ऊंचा मकाम बन जाएगा इंसान का। शैतान आया, हजरत हाजरा के पास आया, बुजुर्गों वाली शक्ल बना के आया। शैतान को भी पता है ना कि लोग इस शक्ल से जल्दी धक्का खाते हैं। तस्बीह हाथ में लेकर, इतना बड़ा सोटा लेकर हजरत हाजरा के पास बुजुर्ग बनकर आया और कहने लगा इस्माइल कहां है? अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगी अपने अब्बा के साथ गए हैं। कहां ले गए? कि ये बता रहे थे कि मैं किसी अपने दोस्त से मिलाने लेके चला हूं। कहने लगा मिलाने नहीं गए और ज़िबा करने गए हैं। आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे को ज़िबा किया है? कौन इतना शकीउल कल्ब है जो अपनी औलाद की गले पे छुरी चला दे? शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो गया।
کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے، مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ خدا بندے کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ شیطان کہنے لگا حاجرہ خلیل مجبور ہے، کائے کی مجبوری آ گئی؟ جب وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے، خدا بندی کریم نے قربانی مانگی، خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے۔ حضرت حاجرہ رونے لگی، اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا، مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی۔ او میرے خلیل آپ قربانی کرتے، بچے کو ذبح کرتے، کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی۔ میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سربا سجود ہوں، میں سر جھکاتی ہوں، اور یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے ہزاروں اسماعیل ہوں۔ رب ذوالجلال قربانی مانگے، اور مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں عورت ہوں لیکن اے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے، میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے، تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے، تیری مرضی، یہ اولاد میری نہیں تیری ہے، میرے پاس تو یہ امانت ہے، جب چاہے تو لے لے، میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں، یہ ہے تیری عطا کردہ۔ شیطان کہنے لگا حاجرہ کچھ سوچ لے، وقت ہے اب بھی، کچھ رونا دھونا شروع کر دے، پیچھے چلی جا، راستہ میں بتا دوں گا، جا کے چھڑا لو، تیرا لخت جگر ہے، تیرا نور نظر ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جمیل ہے، شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے، اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ فرمانے لگی بس کر لائی، بس کر لائی اپنی کالوں کی بھی، میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، میری قربانی مانگے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ بڑی کوشش کی شیطان نے ورغلانے کی، اور بڑے نکات ہیں ان ایک ایک چیز میں۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت حاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ شیطان سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں پھسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے، عورت کی وجہ سے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر، اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر تو مرد کا یقین ہوتا ہے، لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بیچارہ جھک جھک کر ساتھ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپاہی کا مسئلہ میرا دھوکہ ہے، لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا، میں جاؤں گی، فلاں گئی ہے، فلاں بھی گئی ہے، فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے اماموں کی عورتیں گئیں اور ساتھ تشریف لے گئے خامن صاحب بھی۔ تجربہ ہے، عورت جدھر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے، اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی، اس کا بیٹا ہے، اس کا نور نظر ہے، اس کا لفظ جگر ہے، یہاں صبح آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسیج جائے گا تو بات بنے گی۔ حضرت حاجرہ کو پھسلانے کی کوشش کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا، شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری۔ قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی، کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی عورت ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، تقریباً 70 سال عمر ہے، 70 سال۔ مکے والوں کو شرم نہ آئی، ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں، کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ پکڑ کے لائے، تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ اس نے کا پڑھتی نہیں، خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے۔ میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں، میرے دل میں وہی بستے ہیں، میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں، کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا۔ سامنے آیا ابو جہل، کہنے لگا سمیہ باغ آ جا، اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی کیوں، کیا میرا قصور کیا ہے، میری خطا بتاؤ، میرا جرم بتاؤ۔ کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے، تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا جرم نہیں، کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں، زمین میں، زمان میں، مکی میں، مقام میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، عرش عظیم پہ، ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ کہتی ہو نا؟ فرمایا ہاں کہتی ہوں کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے، کبھی سے مر گئے، دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو۔ میر تو کہہ لیتے ہیں نا، وہ جی مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا، یہ سمیہ مجبور نہیں، کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا شہر ہے، کافروں کی برادری ہے، سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے، ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اپنی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے، دھکا دیا جاتا ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ بالآخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا بعد آ جا۔ حضرت سمیہ کہنے لگی اب کمینے چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، تم مجھ سے یہ امید نہ رکھی، میری کمزوری کو نہ دیکھ، میرے بوڑھیپے کو نہ دیکھ، میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ، بلکہ میرے ایمان کو دیکھ۔ یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، نہیں لا سکتا کوئی فرق۔ سمیہ کے چیر کر ٹکڑے تو کر دیے، مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودا نہ کیا۔ ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے، اثار و ہمدردی اور قربانی کا سبق اموز درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید۔ حضرت ہاجرہ کے یہاں سے شیطان اپنا سمو لے کر واپس ہوا تو یہاں تو کوئی بات نہ بنی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے، اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی۔ کہنے لگا بیٹا کہاں چلے؟ کہ ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہیں لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ذبح کریں گے؟ اس نے کہا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا کہ نہیں کیا تو نہیں، پھر مجبور ہوا۔ یہ مجبور ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کمینے دفع ہو جا، تو شیطان ہے، مجھے ورگلانے آیا ہے، مجھے پھسلانے کے لیے آیا، مجھے بہکانے کے لیے آیا۔ کہاں میرا مقدر اللہ کا نام میرے گلے پہ چھری چلے، میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں، میرا مقدر کہاں، پروردگار عالم میری قربانی مانگے اور مجھے ذبح کیا جائے۔ وہاں سے بھی اپنا سمو لے کر کے واپس ہوا۔ حضرت ہاجرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا عقل کرو، ہوش کرو، بوڑھیپے کی اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کتنا خوبصورت نور نظر ہے، کتنا حسین لخت جگر ہے، اور 100 اونٹ قربان کر دو مگر بچے کے گلے پر چھری نہیں چلایا کرتے، یہ کوئی دینداری نہیں، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ خواب
اب کی بات ہے، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یوں ہی اپنی بچی کو سا کر بیٹھو گے اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا ہے، دیکھو حسین کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے، اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں، جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی، وہ کتنا حسین ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری، شیطان مجھے بہکانے آیا ہے، میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے، کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا؟ اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا، اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ جل شانہ کو راضی کر کے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے مینا میں، تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو خداوند کریم کا امر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے، مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح، ان کی کیا فراست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا، قال یا بنی انی اری فی المنام، اور میرے بیٹی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے اللہ میاں کا ایک اشارہ پایا ہے، خداوند کریم تیری قربانی مانگتے ہے اور میں قربانی دے رہا ہوں، تیرے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہوں، تیری کیا صلاح ہے؟ کہتا پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سمجھاؤ، یا بنی انی اری منام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور میرے بیٹے میں ایک صلاح مانگتا ہوں، ایک تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، تیری صلاح لیتا ہوں، تیری اس میں کیا رضا ہے؟ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، خداوند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے، میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو، زیادہ ثواب ہے، یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر، الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں، یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی، قبول فرما۔ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی، مشورہ طلب فرمایا۔ بیٹا کون سا کم تھا، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر ہے، اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے، پالش کی جا رہی ہے، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے۔ مشورہ مانگا، فوراً بول اٹھا بیٹا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے، جو امر ملا ہے، جو فیصلہ ملا ہے، جو خداوند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے کر گزرے آپ۔ رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فرمایا او میرے ابا جان مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا،
ستجدنی انشاءاللہ. اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا, قلب پھٹ جاتے اس جملے سے. اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے, حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے, خلیل کا بیٹا ہے, اسماعیل علیہ السلام ہے. پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین, مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی, فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں, میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا. ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں, ذبح ہونا میرے اختیار نہیں, ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں. انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا. نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے, اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا. مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا ہے, ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ, میں آپ کی اولاد نہیں ہوں, مجھ سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھے کہ میں بھاگنے والا ہوں. پیغمبرانہ کلام ہے, نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے, برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے. بات طے ہوگی. سبحان اللہ. پیغمبر کی فراست کو دیکھو. اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں, میرے 2-3 پروگرام ہیں, اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے. اور وہ یہ ہے, میں لگتے جگر ہوں, میں نور نظر ہوں, آپ میرے پدر ہیں, میں بیٹا ہوں, آپ باپ ہیں, میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں, میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں. آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی, کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے, کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں. اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے, فلما اسلم وتلہ للجبین. میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا, سیدھا نہ لٹائیو, تاکہ آج میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکے, بے دریغ آپ چھری چلا دیں. بہت اچھا بیٹے یوں ہی کروں گا. فرمایا اور سنو, آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھری چلا سکو. بہت اچھا بیٹے. اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی. لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے. بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے. فرمانے لگے اور میرے ابا میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دینا, اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں, ہلنے نہ پاؤں, میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائیں. ادب بھی ہے میرے ابا میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے, کہیں آپ کی بیگ بھی مجھے مار نہ ڈالے. وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے, ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں. فرمایا مجھے آپ اونڈا لٹائیں, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور میرے ہاتھ کو باندھ دیجیے گا, میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے, اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا. مان لی گئی بات. ٹھیک ہے, یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں. تیاری ہوئی, تیار ہیں دونوں, اس لیے کہتا ہوئے تیار, ہوئے تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا, ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا. چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا. اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے, وہ دوڑتے نہیں پھرے. ادھر انہوں نے چھری تیار کی, ادھر آواز دی اسماعیل آؤ, اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے. اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے. کوئی ایسی بات نہیں, ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی, اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا, لگتے جگر رخصت ہو جائے گا, کسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا, مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا. یہ تمام چیزیں رخصت ہے, کسی قسم کی پریشانی نہیں, نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے, دونوں خوش ہیں, اللہ راضی ہو جائے.
बिल्कुल बेधड़क इस्माइल अलैहिस्सलाम के सीने पर घुटना रखा है, पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी हाथ को हुलकूम पर रखा, सीने पे घुटना रख लिया, गले पे हाथ रख लिया, आसमानों में फरिश्तों के रोने का कोहराम मच गया। ए परवरदिगारो बेनियाज़ ज़ात, ये क्या बनने वाला है, ये क्या होने लगा है। हमने इस किस्म का माजरा आज तक नहीं सुना, आज तक नहीं देखा। तेरी राह में तेरे नाम पे आज के बाद लख्त जिगर ज़िबा होने लगेंगे, ये ज़िबा हो रहा है। मुझे परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज आई, ओ छुरी खबरदार, अगर एक बाल भी काटा, खबरदार, अगर बाल काटा जहन्नम में जलना पड़ेगा। छुरी चला रहे हैं, छुरी चलती है काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जोर से चलाओ। मेरे बेटा मैं तो चला रहा हूं, चलती नहीं है, मेरे हाथों को खून लगा नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं। वाह इस्माइल अलैहिस्सलाम, तेरी दानाई पर कुर्बान हो जाऊं। फरमाया, अब्बा जरा ठहरो, शायद अल्लाह पाक को मेरी तजवीज, मेरा बनाया हुआ हीला मसीला मंजूर नहीं, मुझे सीधा लिटाओ, आप अपनी पट्टी खोल दो, शायद मालिक कायनात को यूं मंजूर हो, बाप बेटे की नजर भी मिले, छुरी भी चले, बेटा बाप को तड़पते हुए देखे, बेटा बाप के हाथ को गले पर चलता हुआ देखे, छुरी भी चले, नजर भी मिले, मोहब्बत भी मचले, अरमान भी निकले, शायद ये मंजूर हो। इस्माइल अलैहिस्सलाम सीधे लेट गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पट्टी उतार दी, हाथों की रस्सियां भी खुलवा दी, शायद अल्लाह को यूं मंजूर हो मेरी राह में कुर्बान होने वाले तड़प तड़प के जान दे दे। छुरी चल रही है, काटती नहीं है, काटे कैसे, अमर इलाही जो नहीं, खुदा ने जो मना कर दिया, वो छुरी अपने वक्त पर एक बाल नहीं काटती। आज मैं और तू है जो अल्लाह के अमर के खिलाफ सारी जिंदगी बसर करते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अब्बा मुझे तकलीफ अब भी नहीं हुई, अब्बा दिल से छुरी चलाओ, कहीं अल्लाह मियां नाराज ना हो जाए, मेरे गले को रगड़ मारो। मेरे बेटे मैं जोर लगा के चला रहा हूं। फरमाने लगे, अब्बा जान एक तरकीब और मेरी समझ में आई, छुरी की नोक मेरे गले पे रखकर नबूवत का सारा वजन डाल दो, छुरी की नोक मेरे गले पे रखकर नबूवत का सारा वजन डाल दो, इस तरह से ज़िबा हो जाऊंगा। उधर अल्लाह पाक ने छुरी को हुक्म दिया हुआ, खबरदार अगर एक रूंगटा भी काटा, तुझे क्या मालूम है छुरी की शामत आ गई, ऊपर भी नबी नीचे भी नबी, कहां जाए, किस तरह पे करे, ऊपर भी पैगंबर है नीचे भी पैगंबर है। उधर अल्लाह मियां ने हुक्म दे रखा है, ओ छुरी अगर एक रूंगटा भी काट दिया, तुझे मालूम होना चाहिए ये वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह है जिसकी नस्ल में से मैं आमना के दुर्रे यतीम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाना चाहता हूं। छुरी बड़ी मजबूर है, नीचे पैगंबर है ऊपर भी पैगंबर है, थोड़ा सा रास्ता लकड़ी के दस्ते में मिला, उसमें तो उतर गई, लकड़ी में तो घुस गई, मगर नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम का रूंगटा ना काटा। परेशान है, हुआ क्या, इतनी देर में देखते क्या है, आसमान की तरफ से एक दुम्बा आके पड़ा और आवाज आई, ये जन्नत का रहने वाला दुम्बा, इसकी कुर्बानी दो। आवाज आती है, वना दैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, और मेरे खलील आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को यूं ही बदला दिया करते हैं। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये दुम्बा आया है इसकी कुर्बानी दो, और मेरे खलील हमने आपके बच्चे की कुर्बानी कबूल कर ली, और हमने सोचा कि ये खाली झोली घर ना जाए, दुम्बे की कुर्बानी करके साथ ले जाए, ताकि हाजिरा को भी पता चले हम कबूल करने वाले हैं।
إن هذا لهو البلاء المبين. یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے خلیل تو امتحان میں پاس ہے. بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یوں انجام ہوگا. اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو کہ بھئی یہ یوں چھری چھاری چلے گی، میرا کٹے وٹے گا کچھ نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو کہ یہ جائے گا کہیں نہیں، میرا لخت جگر میرے پاس رہے گا، یوں ہی دکھاوا ہے، پھر یہ امتحان کیا ہوا، پھر یہ رضا خداوندی کیا ہوئی؟ یہ تو ڈرامہ بن گیا. مزہ تو تب ہے حاجرہ کو پتا نہ ہو، اسماعیل علیہ السلام کو پتا نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہ ہو ہونے والا کیا ہے، اور بعد میں اطلاع ملی. فرمایا اے میرے خلیل انا کذالک نجزی المحسنین، آپ میرے ان بندوں میں سے ہیں جن کو میں بڑی بہترین جزا دینے والا ہوں. اور فرمایا خلیل میں اس طرح طریقے کو قیامت تک کے لوگوں میں رائج کروں گا. وہ قربانی بکرے کی دیں گے، دمبے کی دیں گے، گائے کی دیں گے، اونٹ کی دیں گے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو ثواب اتنا ہی دوں گا جیسا کہ آج ہم تجھے بچہ اور بیٹا ذبح کرنے پر عطا فرما رہے ہیں. اگر تو اسماعیل کی قربانی کے صدقے میں جزا اتنی ملے گی، اللہ پاک کی طرف سے انعام اتنا ہی ملے گا خلیل جو میں آج تجھے دے رہا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شریف میں جتنے سال کی آپ کی عمر ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، اور پھر کئی اونٹوں کو لے کر تشریف لاتے. فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے، امتی جو قربانی نہیں دے سکتا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں. کیسا نبی عطا ہوا، کیسا پیغمبر ہمیں ملا جو ہماری طرف سے قربانی دے دے کر کے گیا. آج ہمیں بھی چاہیے اللہ پاک اگر توفیق دے جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں وہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو. پھر ہم ایسا جانور تلاش کریں جو ہمارے دل کو لگتا ہو، جو ہمارے من کو بھاتا ہو. اس معاملے میں اللہ میاں نے تیرے تو اوپر چھوڑ دیا، جو تجھے اچھا لگتا بس وہی خدا کو اچھا لگتا ہے، جو تیرے من کو نہیں بھاتا وہ خدا کو بھی نہیں بھاتا. لنگڑا نہ ہو، کانوں سے بچا نہ ہو، بے سنگا نہ ہو، کمزور اور دبلا نہ ہو، خوبصورت حسین جانور ہو، طاقتور ہو. علماء کرام نے لکھا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پل صراط پہ سے لوگوں کے لیے گزرنا ایک مستقل مسئلہ بن جائے گا، تلوار سے تیز ہوگی، بال سے باریک ہوگی، جہنم کے اوپر بچھی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر سے پوری کائنات کو گزرنا پڑے گا. اس وقت قربانی والے جانور اپنے کرنے والوں کو اوپر سوار کر کے لے جائیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہے. بہت بڑا اجر، بہت بڑا انعام ہے اللہ میاں کا اس امت پر جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل آپ کو ملی ہے. عید والے دن عید کی نماز کے بعد سے لے کر 3 دن تک دن میں قربانی کرنا جائز ہے. پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. اگر آپ کو کرنے والا صحیح آدمی میسر نہ آئے تو گڑبڑ نہ کرے، یوں ہی کٹا نہ کٹا برابر ہے، پریشان ہے. افراتفری کا زمانہ ہے، اس لیے اللہ میاں عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ قربانی زیادہ دیں گے، کسائی کم ہو جائیں گے. اگر وہ ایک ہی دن رکھ دیتا نا، آپ یقین کریں 1000 روپے سے کم نہ کسائی مانگتا، کہتا جتنے کا جانور اتنے ہی کم ہے، یا مجھے سبا کر لے کے جانور کو کر لے. تو شکر ہے 3 دن ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی، ورنہ بابا توبہ میری پوچھو ہی نا. اللہ میاں عالم الغیب وہ جانتا ہے. فرمایا اس مشکل سے بچنے کے لیے 3 دن قربانی کے صحیح ہیں. پہلے دن کرو، دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، اور پھر ایسی صورت میں کرو کہ تم وہاں پر موجود ہو. تیرا پالا ہوا جانور، تیرے من کو بھایا ہوا جانور جب ذبح ہوگا ادھر خون بہے گا. فرمایا او میرے بندے میں تیرا گوشت کھانے نہیں آتا، میں تیرا چمڑا لینے نہیں آتا، میں تیرے گوشت کا بھوکا نہیں، ولاکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا ادھر تیری قربانی کا خون زمین پہ قطرہ گرتا ہے انہیں میں قبول کر لیتا. ولاکن ینالہ التقوی منکم، میں تو تیرے دل کا تقوی دیکھتا ہوں یہ کر کیا رہا ہے. اب بتلائیے یہ تو کوئی تقوی نہیں نا. حرام کے پیسوں سے اگر جانور خریدا یا رشوت میں ہی منگوا لیا. افسر لوگ منگوا لیتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے ملنے والے ہوتے ہیں کہ میاں ذرا ہے 2 بکرے تو بھیج دینا اس مرتبہ.
पिछले साल भी आपने नहीं भेजे? उन्होंने कहा अच्छा जी जरूर भेजेंगे, मेरे मुकदमे का ख्याल रखना कि हाँ वो हो जाएगा, तुम बकरे तो लाओ। ये कुर्बानी हो रही है, जुए का पैसा, रिश्वत का पैसा, मिलावट का पैसा। अगर तुम हराम पैसे कमा करके चाहे 1 लाख कुर्बानी करो, अल्लाह के नबी का फरमान है कोई काबिल कबूल नहीं है। हलाल से कुर्बानी दो और तमाम चीजें जो है वो सोच समझ कर अंजाम दो। हर उस आदमी पे कुर्बानी फर्ज और वाजिब है जो 52 तोले चांदी का मालिक बना रहा हो सारे साल, उस ये निसाब है कुर्बानी का, तो हर शख्स को कुर्बानी करनी चाहिए। सुन्नत खलील भी है और सुन्नत हबीब भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी रहा मसला ये कि आप कुर्बानी देकर गोश्त के 3 हिस्से करें, एक अपने लिए, एक अजीज व अकरबा रिश्तेदारों के लिए, एक गुरबा और मिस्कीन के लिए। हमारे यहाँ क्या है, जिसके यहाँ हम देने चले वही हमारे यहाँ ला रहे हैं। कई मरतबा रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है, खाला हम तुम्हारे घर चले थे, हाँ फूफी हम तुम्हारे घर चले हैं। गरीब के यहाँ कौन जाए? जो बेवा, जो गरीब मुसीबत की मारी हुई अपने बच्चों को लिए बैठी है, उसके यहां से प्लेट निकले तो प्लेट आए। और आखिरी मसला जो है वो कुर्बानी की खाल का है। आप जब तक इसको भी सही मसरफ जहां दिल गवाही दे नहीं पहुंचाएंगे तो फिर भी आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। आलकस के मारे खून में भरी हुई खाल पड़ी है, वो करने वाले ने कह दिया शेख जी और देनी है जी, आखिर आसी और कर रखनी आसी की करेंगे, अब फड़ो फिर किन्ने पैसे दे दूंगा, और मैनू की पता, मेरी तो किराने की दुकान है, खल्ला का पाता है, पता हो, अब फड़ो जी 15 रुपये। चलो जी केड़ा लेके जावे, इतने कपड़े चंगे भले पाए हुए उन केड़ा खिंची फिरे, वो 15 में ले गया, 65 की चीज थी 15 में, तुमने सर से टलाने की गरज से अगर की तो कुर्बानी का नाश कर दिया। मुस्तहिक तक पहुंचाओ, अपने मोहल्ले में गरीब को दो, खुद दे के आओ, बेवा को दो। अगर तुम बेचकर जो पैसे तुमने बांटे हैं उन पैसों को तब्दील करने की इजाजत नहीं है। मसले समझा करो शरीयत के। मसलन 100 रुपए में तुमने खाल बेची तो जो 100 रुपया उस खाल के बदले में मिला वो 10-10 के थे, आपको खुल्लों की जरूरत पड़ी, 100 का नोट उस जगह रख दिया और खुले ले लिया, जायज नहीं। फरमाया वही जो बदले में मिले। बड़ा परहेज है। इस सड़क से गुजरते हुए एक मुसाफिर मर गया, हमें पता चला, हमारे पास बकरे की गाय की खाल के पैसे रखे हुए थे। हमने कहा चलो भाई बिलावारिस बेगरीब कहां का है, बेचारा फौत हो गया, मर गया, कफन डाल दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हरगिज़ जायज नहीं। कुर्बानी की खाल के पैसों से मुसाफिर पे कफन नहीं डाला जा सकता, मस्जिद में नहीं खर्च किए जा सकते, तनख्वाह समझकर इमाम को नहीं दिए जा सकते, सैयद को देना जायज नहीं। कुर्बानी की खाल का पैसा सैयद को देना जायज नहीं। हम ऐसे धक्का मार के सैयद खा ले तो कोई अर्ज नहीं। फरमाया ये गरीब तालिब इल्मों का हक है, मसाकीन का हक है, बेवा को, गरीब को खुद दो या मदरसे में पहुंचाओ जो तालिब इल्म इसके सही मानों में मुस्तहिक है। और आखिरी बात कह दो, जिसका दिल चाहे, जिसका मुझ पर एतमाद हो, जिसका मुझ पर 100% यकीन हो। हमारा भी आया कुरान करीम का मदरसा है, 2 उस्ताद पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं, वो हमें पहुंचा दे या हमें इत्तला कर दे, हम मंगवा लेंगे। मुजफ्फर वाला बंदा बिल्कुल न दे, जिसके दिल में ये बात हो कि कारी हनीफ ने खाने के ढंग बनाए, हमें उसकी खाल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह किसी का मोहताज नहीं, कभी मैं कहीं चंदे मांगने नहीं गया। और देख लो बन रहा है, बढ़ रहा है, इंशाअल्लाह इतना मैं जिंदा हूं ये बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए जिसका दिल चाहे वो यहां पहुंचा दे, वरना और इदारे हैं, मदारिस हैं, वहां दे। मेरा कोई टैक्स नहीं है कि मुझे ही दे के जाना। और तकबीरात तशरीक बड़ा वाजिब मसला है, औरतें भी भूल जाती हैं, मर्द भी भूल जाते हैं, घरों में जाकर के बताना। देखो साल भर में तकबीर आई है, जिसकी तकबीर रह गई और इसी साल में मौत आई तो खसारा हो गया ना। 9वीं तारीख की सुबह की नमाज के बाद, फर्जों के बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्द ने जोर से पढ़नी है, औरत ने आहिस्ता से पढ़नी है। याद कराओ घरवालियों को, तुम्हारी ये मंशा तो नहीं कि हम जन्नत में चले जाएं और ये जिस गरीब में दर्जन बच्चे तेरे जने ये जहन्नुम का ईंधन बने, इस बात से बचाओ इन गरीबों को। वाजिब है, अगर नहीं पढ़ा तो औरत और मर्द गुनाहगार होंगे। हर फर्ज नमाज के बाद 9वीं तारीख की फजर से लेकर 13वीं तारीख की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्द ने जोर से पढ़नी, औरत ने आहिस्ता पढ़नी।
تکبیر آہستہ پڑے، لڑ لے چاہے کوٹھے پہ چڑھ کر. ہاں ہاں تکبیر. اللہ میاں کہتا ہے میرا نام بھی آہستہ لے، تیری آواز نہ کوئی سن لے پائے. جوتا پہننے کے لیے بے شک چوک بازار میں رگڑ کھاتی پھرے. دیکھو اللہ کی طاقت، تیری زبان ہو میرا نام ہو، آہستہ لے. کبھی کوئی بدماش تیری آواز پر مست نہ ہو جائے. تیری بیٹی کی عزت کا اللہ میاں کو کتنا احساس ہے، تیری بیگم کی آبرو کو اللہ پاک کتنی بچا رہا ہے کہ میرا نام بھی آہستہ لے. تو یہ تکبیرات تشریق ہے، یہ قربانی ہے. اپنی طرف سے کرو، اپنے ماں باپ کی طرف سے کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کرو، جس کی طرف سے چاہو کرو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میرے یہاں عید کی نماز 9 بجے 9:15 بجے کھڑی ہو جائے گی. 8 بجے بیان شروع ہو جائے گا. جو آدمی میری ساتھ عید کی نماز پڑھنا چاہے وہ 8 بجے پہنچ جائے تاکہ نماز سے رہ نہ جائے. آخری بات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے ابتداً قصداً ذکر نہیں کیا تھا کہ میں پھر تقریر نہیں کر سکتا تھا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا چمکتا دھمکتا سورج جس پر عالم اسلام کو ناز تھا، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ہم تمام سے جدا ہو گئے. جس اللہ والے نے ساری عمر اپنی اسلامی نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں محنت و کوشش میں گزار دی. خدا جانے کتنی مرتبہ یہ اللہ والا جیل گیا، کتنی مرتبہ مقدموں میں پھنسا، کتنی مرتبہ انکوائری ہوئی. میں کہتا ہوں پاکستان میں واحد آدمی تھا جو 9 مہینے وزارت کرنے کے بعد اور کئی سال نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونے کے باوجود اس کے مکان کی اینٹ نہ بدلی، اس کے پہننے کا جوتا نہ بدلا، اس کے پہننے کے کپڑے نہ بدلے، اس کا مزاج نہ بدلا، اس کے حالات نہ بدلے. وہ اللہ والا ہم سے رخصت ہو گیا ہے. اور کس سفر میں؟ اللہ اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل جائے اور راستے میں موت آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میاں اس کی طرف سے فرشتہ مقرر کرتا ہے اب میرے اس بندے کی طرف سے بیت اللہ کا طواف تو کر. اب فرشتہ طواف کرتا ہے، فرشتہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، فرشتہ پڑھتا ہے. پھر مدینے جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ مینا جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ عرفات جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ مزدلفہ جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ کنکریاں مارتا ہے، پھر وہ فرشتہ قربانی کرتا ہے. جو کام حاجی کے ذمے تھے فرمایا اور فرشتے بندہ میرا تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا گھر سے نکلا. میری حاضری کے لیے موت تو میں نے دی، اس کا تو پروگرام نہ تھا. اب اس کے تمام کام جو ہے حج کے وہ تو پورے کر. اور کتنا